نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 902، 25واں پارہ، سورہ شورى، پہلا رکوع، آیت نمبر 7 تا 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے پہلے بھی انبیاء کی طرف وحی بھیجی ہے، اور اسی طرح آپ کی طرف بھی وحی بھیجی ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی طرف جو ہم نے وحی بھیجی ہے، یہ اس وحی کا بڑا حصہ قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے۔ اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ مرکزی بستی یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو اور پھر اس کے ارد گرد والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور قیامت سے بھی ڈرائیں۔ قیامت کا بتایا کہ پھر قیامت میں کیا ہوگا، دو فریق ہو جائیں گے، ایک جنت میں چلا جائے گا، ایک دوزخ میں چلا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے، سب زمانوں کے لیے، سب علاقوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سورہ سبا میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک امیین یعنی عرب اور ایک آخرین یعنی غیر عرب۔ تو جو عرب کے لوگ ہیں ان تک پیغام پہنچانا اور ان میں دعوت اور دین کا کام کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست ذمہ داری تھی، اور پھر جن تک آپ نے پیغام پہنچا دیا دوسروں تک پیغام پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی، یعنی صحابہ کرام کی۔ اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور پورے عرب کے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ذمہ جو کام تھا وہ پورا ہو گیا، آپ اب تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اب باقی کام آپ کے خلفائے راشدین کا ہے، آپ کے صحابہ کرام کا ہے، یہ وہ کریں گے۔ تو اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پورا ہو گیا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو باقی پھر غیر عرب تک وہ پیغام صحابہ کرام نے پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں بھیجا ہے تاکہ آپ مرکزی بستی یعنی مکہ والے اور اس کے ارد گرد پورا عرب اور پھر پوری دنیا تک آپ کا یہ پیغام پہنچے اور لوگوں کو قیامت سے ڈرایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان میں جنات اور انسان، ان کی صلاحیت
باقی مخلوقات سے مختلف ہے۔ جب ان کی صلاحیت مختلف ہے تو ان کا انجام بھی باقی مخلوقات سے مختلف ہوگا۔ حیوانات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ آخر میں مٹی ہو جائیں گے۔ اور چیزیں دنیا میں اللہ نے بنائی ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ آخر میں ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن انسان اور جنات یہ مٹی نہیں ہوں گے۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسان اور جن کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت ایک رخ والی بنائی ہے۔ فرشتے ہیں بس وہ نیکی نیکی کرتے رہتے ہیں، دوسرے رخ ہے ہی نہیں، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے اس کی۔ سورج، چاند، ستارے، چرند پرند وغیرہ، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رخ کی فطرت بنائی ہے، جس کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے، اس لیے آخر میں اس نے ختم ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے۔ لیکن انسان اور جن، ان کی فطرت ایک رخ والی نہیں ہے۔ ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جزوی اختیار رکھا ہے، یہ چاہے تو سیدھے راستے پر چلے، نہ چاہے تو الٹے راستے پر چلے۔ تو جب اختیار ہے تو اپنے اختیار سے اس نے چلنا ہے، تو پھر جس راستے پر چلے گا پہنچے گا بھی تو اسی منزل پر جدھر وہ راستہ لے جاتا ہے۔ سیدھے راستے پر چلے گا تو جنت کی طرف پہنچ جائے گا، الٹے راستے پر چلے گا تو دوزخ کی طرف پہنچ جائے گا۔ تو ان کی اس فطری صلاحیت کی وجہ سے پھر آخر میں ان کا انجام بھی مختلف ہے۔ ان کو مٹی بنا کر ختم نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ یہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو جنت اور دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو ایک رخ والی فطرت دے دیتا، سب ایک ہی راستے پر چلتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا چاہت یہ ہے کہ یہ انسان عبادت کرے، اطاعت کرے، نیکی کرے اور جنت میں جائے، پٹی نہ بنے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اب یہ اس اختیار کے مطابق جنت کے راستے کو اپنائے اور جنت میں چلا جائے۔ باقی یہ جو ظالم لوگ ہیں جو نہیں چلیں گے سیدھے راستے پر، قیامت کے دن ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے رکھوالے بنائے ہوئے ہیں، کارساز بنائے ہوئے ہیں، مددگار بنائے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ اصل کارساز، مددگار، رکھوالا اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور آخرت میں ہر چیز پر قدرت اسی کی ہے۔ دنیا اور آخرت میں ہر چیز پر جب قدرت اسی کی ہے، زندہ اسی نے کرنا ہے، حساب اسی کو جا کے دینا ہے، تو پھر کسی اور کو رکھوالا بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ لفظی معنی دیکھیے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اوحینا، ہم نے وحی بھیجی، الیکا، آپ کی طرف، قرآناً، قرآن، عربیاً، عربی زبان میں، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، ام القریٰ، مرکزی بستی کو، یعنی مرکزی بستی کے رہنے والوں کو، ومن، اور ان لوگوں کو، حولہا، جو اس کے ارد گرد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ شریف دنیا کا وسط ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی تو یہیں سے دنیا کی پھیلاؤ شروع کیا تھا، یہ دنیا کا مرکز ہے، تو اس کا ارد گرد پورا دائرہ کھینچے تو پوری دنیا اس میں آ جائے گی۔ وَتُنذِرَ، اور آپ ڈرائیں، یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، فریقن، ایک گروہ، فی الجنتی، جنت میں جائے گا، وفریقن، اور ایک گروہ، فی السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا، اللہ تعالیٰ، لَجَعَلَهُمْ، تو وہ بنا دیتا سب لوگوں کو، امتًا واحدۃ، ایک ہی امت، زبردستی سب کو مسلمان بنا دیتا، ان کی فطرت ایک رخ پر ہوتی بس۔ ولیکن، لیکن، یدخل، وہ داخل کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، فی رحمتی، اپنی رحمت میں۔ اور کس کو چاہتا ہے؟ جو بندہ خود چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، منیب بنتا ہے، اللہ بھی پھر چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی آ جائے، اور جو خود نہیں چاہتا پھر اللہ بھی نہیں چاہتے۔ والظالمون، اور ظالم لوگ، ما لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، من ولی، کوئی کارساز، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا،
کیا لوگوں نے تجویز کر لیے ہیں، ٹھہرا لیے ہیں، من دون ہی اللہ کے سوا، اولیاء کارساز، فاللہ پس اللہ ہی، هو الولی وہی حقیقی کارساز ہے، وہوا اور وہی، یحیی زندہ کرے گا، الموتى مردوں کو، وہوا اور وہی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ با محاورہ دیکھیں جی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن آپ پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ آپ مرکزی بستی یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کریں جس میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ رکھوالا اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔